دوسرے سابق بچوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہوئی ہے. اچھا شروع کریں پھر بسم اللہ. میرا سوال ہے کہ اور آگے آ جاؤ. میرا سوال ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی چاند سورج اور ستارے بھی ہوں گے. جب آپ جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی چاند سورج اور ستارے. وہاں بھی چاند ستارے اور سورج ہوں گے. نہیں، آپ کا چہرہ ہی چمک رہا ہوگا چاند کی طرح. آپ کو یقین ہے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ؟ نہیں کہ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے جب اللہ فضل فرمائے گا تو اس وقت میرا چہرہ ہی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. مبارک صاحب کا بیٹا فرمائیے. السلام علیکم حضور، میرا نام اسماعیل احمد چودھری ہے اور میرا سوال ہے حضور بچپن میں بچپن میں کون سی کتاب پسند تھی؟ آپ کو بچپن میں کون سی کتاب پسند ہے؟ کتابیں تو بے شمار پسند تھیں. سب سے پہلے تو بچپن میں کہانیوں کی کتابیں پڑھی تھیں اور پھر بڑے ہو کر پھر دوسری سنجیدہ مذہبی کتابوں کا شعور شروع ہوا. لیکن بچپن میں سب سے پہلے تو کہانیاں ہی پسند تھیں. سب بچوں کو کہانیاں ہی پسند آتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام فائز احمد ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے. میرا سوال ہے ایم ٹی آئی میں بچوں کو ایم ٹی آئی میں بچوں کو ذرا آگے کر دیں ان کو کھڑا. یہ کون سے مائکرو فون پہ اونچی آواز آتی ہے؟ ہاں. ایم ٹی آئی میں بچوں کو اردو میں نظمیں سکھانے اور پڑھانے کے کلاس کیوں نہیں ہوتی؟ اردو ایم ٹی میں اردو کی نظمیں بچوں کو پڑھانی اور سکھانی. کلاسیں کیوں نہیں؟ کلاسیں تو پہلے ہونی چاہیے نا، پہلے ہوتی ہیں. جو اردو کلاس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. وہ پہلے ان کو پاس کرتا ہے، ان کا تلفظ درست کراتا ہے، کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا مگر پہلے لگتی ہے، وہاں نہیں لگتی کلاس. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرے پاس 3 سوال ہے. کیا ہے؟ 3 سوال. جی. حضور میرا سوال ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کس طریقے سے عبادت کرتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس طرح عبادت کرتے تھے؟ وہ جو دعویٰ نبوت سے پہلے کی عبادت ہے اس کے متعلق صرف آپ کے استغراق کی خبر ملتی ہے. کوئی قیام سجدہ وغیرہ اس کے کوئی نشان نہیں ملتا حدیثوں میں. اگر کرتے تھے تو محفوظ نہیں ہے حدیثوں میں. صرف یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا اپنے رب کی تلاش کر رہا ہے، یہی کیفیت بتلائی جاتی ہے بس. حضور کیا یہ درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد؟ جی نہیں، یہ غلط ہے. بعض دفعہ نماز کے بعد اکثر تو آپ تھوڑی دیر تک لیے تشریف رکھتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے مختلف قسم کے چھوٹے جملوں میں تکبیر و تحمید و تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے اور پھر تشریف لے جاتے تھے. مگر جب کبھی کوئی دعا کے لیے کہتا تھا تو پھر باقاعدہ اس کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے. ذاکرہ. حضور جب انسان کوئی بڑا گناہ کرے تو اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے؟ ضروری نہیں، بعض دفعہ مل جاتی ہے بعض دفعہ نہیں ملتی. اگر مل جائے تو اس سے بھی انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں
اور بعض دفعہ اللہ معاف فرما دیتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ بھی وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام لیک احمد ناصر ہے اور میرا سوال ہے حضور ہم قبر کے پاس بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں یا پھر کھڑے ہو کر ہی؟ عموماً تو کھڑے ہو کر ہی کی جاتی ہے، مگر اگر تمہاری ٹانگیں کمزور ہیں تو بیٹھ بھی جایا کرو. بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی وہاں. کرسی تو نہیں ساتھ لے کے جاتے یا صف لے کے جاتے ہو ساتھ. کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے، مگر جو بیمار ہیں ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے ساتھ. کوئی ان کے لیے کرسی ہو، کوئی چیز ہو، اس پہ بیٹھ کے دعا کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام نیر احمد ہے. میرے ابو کا نام سردار محمود احمد فرید ڈوگر ہے. میرا سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، تو اب تو سفر بہت آسان ہو گیا، تو کیا ابھی بھی ایک عذاب کا ٹکڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. اب سفر بہت آسان ہو گیا ہے کہ اب بھی پھر بھی عذاب کا ٹکڑا ہی رہتا ہے. کتنا تیز جٹ چلتا ہے اور اس میں بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے. بعض دفعہ 2 دن کے لیے ان کی جو کمپنیوں کے مالک ہیں وہ اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ تم گھر پہ آرام کرو اور کوئی سنجیدہ کام نہیں کرنا، اور جا کے نیند ہی نہیں ختم ہوتی شروع میں. تو وہ بھی ایک عذاب کا ٹکڑا ہے. پھر تکلیف بھی ہوتی ہے سفر میں، اور جتنا مرضی اچھا کھانا دیں پھر بھی انسان کو کافی تکلیف پہنچتی ہے. شکریہ. تو جتنا انسان نازک مزاج ہو گیا اتنا سفر بھی آسان ہو گیا. جتنا پہلے سخت جان انسان تھا، سفر کا عذاب تھا، اب بھی ان نازک انسانوں کو سفر کا عذاب ملتا ہے اسی طرح. شکریہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام وقار عظیم ہے اور میرا سوال ہے حضور جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم آب زمزم کا پانی کیوں پیتے ہیں؟ تبرک کے طور پہ، کیونکہ وہ پانی ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک نشان کے طور پر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں وہاں سے ابلا تھا. اور چونکہ ایک بہت متبرک واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک نشان ظاہر ہوا تھا، اس لیے آب زمزم لوگ تبرکاً پیتے ہیں. لیکن اب وہ پانی خشک ہو چکا ہے، اب اور پانی باہر سے لا کر اس میں بھرتے ہیں لوگ، اور کنواں بہرحال وہی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تو تبرک کا اثر پڑ ہی جاتا ہوگا. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم حضور. السلام. میرا نام سید احمد خالد ہے. آپ کو ابا نے آج خواجہ کلب کی دعوت پہ نہیں بلایا؟ جی بلایا تھا، پھر گیا کیوں نہیں؟ یہ ہو آئے ہیں وہاں سے. اب کیا ابا نے آج خواجہ کلب کی دعوت کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ بھی گئے تھے اس میں؟ نہیں گئے؟ اچھا. میرا سوال ہے حضور نماز کب شروع ہوئی تھی؟ نماز کب شروع ہوئی تھی؟ نماز تو دعویٰ نبوت کے بعد جلدی شروع ہو گئی تھی، مگر معین تاریخ آپ کو یاد ہے کسی کو؟ معراج کا ذکر آتا ہے. معراج کا کہ نماز کی فرض ہے. معراج بھی شروع میں ہیں 5 نبی میں. اچھا، یہ کہتے ہیں علماء کہ 5 نبی میں شروع ہوئی ہے. نبوت کو 5 سال ہو گئے تھے، اس وقت تک باقاعدہ نماز کا کوئی طریقہ جاری نہیں ہوا تھا. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. میرا نام منور احمد ہے. میرا سوال ہے مرد کو سونا پہننا کیوں ممنوع ہے؟ مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ نازک اندام نہ بنے
اور سجاوٹ اس کی جو ہے وہ بہادری میں ہے، اور ریشم بھی منع ہے اسی لیے. اور ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مرد زبردستی کرتا ہے، اگر سونا اس کو پہننے کی اجازت ہوتی تو عورتوں کے ہاتھ سونے سے خالی ہو جاتے. یہ ہم نے نظارہ دیکھا ہے غانا میں جا کے. وہاں چونکہ جو غیر مسلم چیف ہیں وہ سونا پہنتے ہیں، ان کی عورتوں کے لیے کوئی سونا نہیں بچتا، وہ سارے سونے سے لدے ہوتے ہیں سر سے پاؤں تک. تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایک حکمت تھی. لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ مرد کو سخت جان بننا چاہیے، اور ریشمی لباس بھی تبھی منع ہے. وعلیکم السلام. یہ جو ہم بولتے ہیں آواز کی جو لہریں وغیرہ ہیں، یہ قرۂ ارض میں محفوظ ہیں جب سے انسان ہے اس قرۂ ارض پر. تو تحقیق ہو رہی ہے کہ پرانے زمانے کی آوازیں بھی سنی جا سکیں. تو اس میں کبھی نہیں سنی جا سکیں گی. بمشکل یہ بگ بینگ کی آواز تو سن رہے ہیں، لیکن اتنی بے شمار آوازیں ہر روز ہوتی ہیں اس گونج میں، تو آج کی آواز بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پرانے زمانے کی آواز کیسے سمجھ آئے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے متعلق ہے جس کا ذکر اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے خطبوں میں کرتے ہیں کہ ایک رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرے میں اپنا بستر ٹٹولا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں پایا. حضور اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نوافل ادا کر رہے تھے. تو کیا حضور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو حضور کس حد ان تک کی مانیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے؟ ہاں؟ جی ٹھیک ہے. آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، چاہے روشنی ہو چاہے اندھیرا ہو. آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ورنہ اندھیرے میں نماز جائز ہے. حضور ویسے حضور نے جب فرمایا تھا اندھیرے والی آنکھیں بند کر کے منع ہے نماز پڑھنا، اس کے بعد ضرور میں کوشش بہت کرتا ہوں کہ نماز آنکھیں کھول کے پڑھوں، لیکن حضور سے یہ ہوتا ہے کہ میں کنسنٹریشن اس حد تک نہیں مجھے مل رہی، بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں. حضور اس کے متعلق کیا حضور کا ارشاد ہے؟ کوشش بس کرتے جائیں، ٹھیک ہو جائیں. جزاک اللہ. آئیے ڈاکٹر مجیب الحق صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور یہ ملفوظات جلد دہم صفحہ 229-230 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں. صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے. جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعہ اس کو مٹاتا ہے اور پھر گویا اس امر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح و استحکام ہوتا ہے. پھر آگے چل کر فرماتے ہیں ایک الہام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی شیخ رکھا، انت الشیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ. تو یہ شیخ حضور کی تعریف شیخ یہ ہے، ایک تو شیخ ذات ہے نا، ہندوؤں سے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو، اور عربوں میں شیخ کا لفظ عزت کے لیے ہوتا ہے، اور بزرگ انسان کو شیخ کہتے ہیں، معزز انسان کو شیخ کہتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شیخ آپ کی بزرگی کی وجہ سے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور لا یضاع وقت ہو تو واحد واضح ہے، اتنا کام کیا آدمی کہ اپنے کے اکیلے کہ حیران رہ جاتا ہے. بعض لوگ تو 100 زندگیوں میں بھی اتنا کام نہیں کرتے. آگے یہ ختم ہو گیا. اب یہ دو ہمارے بہادر شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عبدالرشید صاحب اور ایک حیات صاحب، دونوں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ پہلے آپ. حیات صاحب. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ایک منٹ.
सूरत जिन आयत 9 और 10 तफसीर सगीर से ये लिया गया है। और हमने आसमान को छुआ, यानी आसमानी अलूम हासिल करने की कोशिश की, मगर हमने उसको मजबूत पहरादारों और शहाब साकिब से भरा हुआ पाया। और हम इसमें आसमानी बातें सुनने के लिए पहले से बैठा करते थे, लेकिन अब कोई आसमानी बातें सुनने की कोशिश करता है तो एक मोहलक शोलाजन सितारे को अपनी घात में पाता है। इन आयात करीमा में शहाब साकिब से क्या मुराद है, आसमानी बातें सुनने की कोशिश से क्या मुराद है? इस तरह मोहलक शोलाजन सितारा जो आसमानी बातों को सुनने वालों की घात में लगा रहता है, इससे क्या मुराद है? सूरज जिन की दोनों आयतें वजाहत तलब हैं। हजूर से दरख्वास्त है कि वजाहत फरमावें। ये एक ज़ाहिरी और मानवी लिहाज से दोनों तरह ये बिल्कुल इसी तरह होता है। जो लोग ज़मीन और आसमान के राज तलाश करने के लिए रॉकेटों में बैठ के ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर ये शोले गिर रहे होते हैं और वो एक लम्हे के लिए भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आसमान को के राज मालूम करने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो आसमान से शोले ज़रूर बरसते देखते हैं। और उनकी जो रिपोर्टें हैं उनसे भी पता चलता है कि कसरत के साथ रॉकेट्स की तरह शोले बरस रहे थे, और बाज़ दफ़ा उस जहाज़ से जब टकरा जाएं तो जहाज़ बर्बाद भी हो जाता है। तो एक तो ये मुराद है। मलाए आला से मुराद यहाँ इस ज़ाहिरी मानों में आसमान के जो राज फैले पड़े हैं आसमान पे, उनका जानना है। दूसरा, पहले तो ये जाया ही नहीं करते थे पुराने ज़माने में, ज़मीन पे बैठे ही कोशिश कर लिया करते थे, लेकिन अब ये सूरत नहीं है, अब आसमान पे जाते हैं। दूसरा, रूहानी लिहाज से जो नबूवत के राज मालूम करने की खातिर ये जो लोग कोशिश करते हैं, उनके ऊपर कोई शोला बरसाया जाता है, यानी कोई रूहानी वजूद उनको जलाने के लिए उन पर टूट पड़ता है। तो जितने भी ये आजकल के अहमदियत के मुखालिफ हैं, उनको देख लें, वो भी राज मालूम करना चाहते हैं कि क्या राज है हज़रत मसीह इस्लाम की वही का, और वो बेहुदा बातें करते हैं और ऊपर चढ़ते हैं अपनी तरफ से और समझते हैं कि हम भी मलाए आला के राज ले आए हैं, लेकिन उनके पीछे खुदा ताला कोई अपना ऐसा बंदा लगा देता है जो शोलों की तरह उन पर झपटता है और उनको खाकिस्तर कर देता है। तो इस पहलू से बहुत कुछ दिखा जा सकता है। जमात में हमारा तजुर्बा है कि बड़े बड़े खुदा ने ऐसे लोग पैदा किए थे। हज़रत मौलवी शम्स साहब थे, हज़रत मौलवी अबुल अता साहब थे, इसी तरह अब्दुर्रहमान साहब खादिम थे, और इस दौर में भी हमारे हादी साहब और इस किस्म के और बहुत से हैं जो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह हज़ूर। बस एक ही सवाल था, और करें? कर लें। हजूर, सूरत अहज़ाब की आयत 73 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा तफसीर सगीर, हमने कामल अमानत यानी शरीयत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया था, लेकिन उसके उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया और उससे डर गए, लेकिन इंसान ने उसको उठा लिया। वो यकीनन बहुत जुल्म करने वाला और अवाक़िब से बेपरवाह था। हजूर, मेरा सवाल ये है कि यह सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनको अक़ल और इदराक नहीं, लेकिन उनके सामने अमानत को पेश करने से क्या मुराद है? हजूर उसकी वज़ाहत फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। अव्वल तो इस तर्जुमे में
الانسان کا ترجمہ انسان کامل ہونا چاہیے، کیونکہ مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پہاڑوں سے مراد بڑے بڑے وجود ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی تو پہاڑ پر چڑھے تھے اور پہاڑ کی طرح ان کا بھی ایک وجود تھا، مگر جو بار امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانا تھا وہ اس سے پہلے کوئی نہیں اٹھا سکا۔ تو پہاڑ پر وہی نازل نہیں ہوا کرتی، نہ مادی چیزوں پر کسی صورت میں بھی وہی نازل ہوتی ہے، نہ زمین پر نہ پہاڑ پر، لیکن وہ وہی بڑے بڑے آسمانی کہلانے والے لوگوں پر بھی ہوتی ہے اور زمینی لوگوں پر بھی کئی طرح کی وہیاں ہوتی ہیں، مگر وہ بار امانت اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اہل زمین پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہے، مگر اہل زمین بار امانت نہیں اٹھا سکتے، یعنی کامل شریعت لے کر جس وجود نے آنا تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ انہوں نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان کامل نے اسے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ اس معاملے میں وہ اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا تھا۔ جتنا ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پر کیا ہے، جتنے رحیم تھے سب کے لیے، اتنے ہی اپنے نفس کو سختی میں ڈالتے تھے اور بے انتہا سختی کی ہے اپنی جان پر کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں بن سکتا۔ اور جہولہ سے مراد ہے عواقب سے بے خبر، جو کچھ بھی ہو جائے وہ ہوتا رہے، مگر اس بار امانت کو میں نے ادا کر کے چھوڑنا ہے۔ انقض ظہرک قرآن کریم میں آتا ہے، ایسا یہ بار تھا کہ اس نے تیری کمر توڑ دی تھی اور اللہ نے تجھے توفیق بخشی، تو یہ مراد ہے بار امانت سے۔ جزاک اللہ۔ اب رشید صاحب کو موقع دے دیں، بیچارے بہت بے چین ہیں۔ حضور پہلا سوال میری بیوی کی طرف سے ہے جی، راشدہ کی طرف سے۔ اس نے پوچھا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کے نام سے پکارا گیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ المزمل تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ کا سارا وجود ہل گیا تھا، اور جیسے تیز ملیریا بخار چڑھنے سے پہلے سخت سردی لگتی ہے، اسی طرح آپ کو شدید سردی لگنے لگ گئی تھی۔ گھر جا کے آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ زملونی، حضرت خدیجہ سے کہ زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو کوئی چادر، کوئی کمبل پہنا دو۔ تو اس لیے ایھا المزمل کا ایک یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور المدثر میں آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کی تشریح میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ وہ کپڑے تھے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے، جس طرح کپڑا بدن کے قریب ہوتا ہے اور چمٹ کے اس سے برکت حاصل کرتا ہے، اس طرح صحابہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے اور آپ سے آپ کے کپڑوں سے برکت پائی۔ اسی لیے حضرت مسیح السلام کا بھی انعام ہے، بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اس کا اول معنی میں یہی سمجھتا ہوں کہ صحابہ مراد ہے، کہ صحابہ سے برکت ڈھونڈیں گے، اور جب صحابہ نہیں ملیں گے تو پھر خالی کپڑوں سے بھی برکت ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی۔ المدثر کا یہ مطلب ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد صحابی ہیں وہ کئی کمزوریاں لے کے آئے ہیں، ان کو پاک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ سب صحابہ پاک ہونے شروع ہو گئے تھے۔ آپ مزکی تھے اور مطہر، یہ دونوں ایک ہی معنوں میں ہیں۔
حضور اگر اجازت ہو تو اب آپ کا سوال اپنا. حضور میں پچھلے دفعہ پوچھ رہا تھا سورۃ فاتحہ کے متعلق سوال تھا. قرآن شریف میں سورۃ الحجر میں آیت نمبر 88 میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. حضور یہ واو کا لفظ ڈالا ہوا ہے، اس کے میں نے تفسیر صغیر سے میں یہ ہیں کہ ہم نے یقیناً تجھے ساتھ دہرائی جانے والی آیات اور بہت بڑی عظمت والا قرآن دیا. اور کے لفظ سے وہ اس لیے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ کی تشریح ہے آگے ساری. تو ہیں یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، یہ دباچہ کے طور پہ ہے سورۃ فاتحہ؟ سورہ فاتحہ دباچہ کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، مگر ام القرآن بھی کہلاتی ہے. یعنی اس میں سارے قرآن کریم کا خلاصہ درج ہے، اور قرآن اس کی تفصیل یا تفسیر ہے. جی ٹھیک ہے جی. پھر حضور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ دباچہ کے طور پہ دباچہ، پھر آپ کو یہ لگے جی آپ کو دباچہ لفظ پسند ہے تو استعمال کر لیں بھی شاید. میں نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. جی جزاک اللہ حضور. حضور اور اجازت ہو حضور، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ کر یاد فرمایا ہے. حضور ان کو قلب سلیم اور قلب منیب سے بھی کہا گیا ہے. حضور اس کی وضاحت فرما دیں، ان میں کیا فرق ہے قلب سلیم اور قلب منیب سے؟ قلب سلیم تو وہ ہے، سب سے پہلے تو خلیل اللہ جی وہ اللہ کے دوست تھے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا دوست نہیں تھا اس کے دشمن تھے. اور بہت بڑا لقب ہے اللہ کا خلیل ہونا. جی جہاں تک قلب سلیم کا تعلق ہے، ہر وقت آپ کا دل اللہ کی اطاعت میں تو لگا ہوا تھا. سلیم محفوظ چیز، ہر شر سے محفوظ کو بھی کہتے ہیں، اور امن میں آئے ہوئے کو سلیم کہتے ہیں. اور قلب سلیم سے مراد وہ دل جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے، اس کو قلب سلیم پانے والا کہتے ہیں. اور منیب کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف جھکنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو منیب کا لفظ ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کا جھکاؤ ہمیشہ خدا کی طرف رہا ہے. جب بھی آپ نے عاجزی اختیار کی، خدا کی طرف گرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا، اور اس لیے آپ کو منیب بھی کہا گیا. جی حضور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس امامہ بھی فرمایا گیا، کیا وہ ساری قوموں کے لیے تشریف لائے تھے؟ للناس امامہ، ہاں جی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے متعلق ایک پیشگوئی ہے. حضرت ابراہیم کی نسل میں سے سب سے اہم وجود جو پیدا ہونا تھا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، اور آپ کی وساطت سے حضرت ابراہیم نے بھی امام بننا تھا. اور بغیر اس وساطت کے بھی کئی پہلو سے آپ کو امام الناس کا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہودی اس وقت بہت بڑا غلبہ رکھتے ہیں، اور یہودی بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں. اور عیسائی اس وقت بہت بڑا غلبہ رکھتے ہیں، اور دونوں حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہوتے، اور حضرت ابراہیم کے متعلق آپس میں جھگڑے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہودی تھے، کوئی کہتا ہے عیسائی تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں جو غلبہ ہے جن الناس کا، وہ ابراہیم ہی کی اولاد ہے، اور سب سے بڑا غلبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ابراہیم کو نصیب ہوگا، جبکہ دنیا کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہوگی. جی جزاک اللہ حضور. اجازت ہو تو اجازت ہے. حضور، سورۃ الفرقان میں آیا ہے تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حضور یہاں یہ لفظ عبد ہی آیا ہے، رسول ہی نہیں آیا، اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ عبد کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی غیر معمولی شان کے لیے استعمال ہوا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، وہاں آپ کو قرآن کریم نے عبداللہ کا لقب عطا فرمایا، جی جس کا مطلب ہے کامل فرما بردار، کامل غلامی کرنے والا، جس کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں صرف ہوا اور ایک شوشہ بھی خدا کی اطاعت سے باہر اپنے قدم نہیں رکھا. اس لحاظ سے عبداللہ جو ہے یہ بہت بڑا لقب ہے. جی اس سے اونچا کوئی لقب کسی نبی کو نہیں ملا. جی جزاک اللہ خیر. حضور اسی میں للعالمین نذیرہ فرمایا ہے، نذیر و بشیرہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ نذیر ہی میں بشارت چھپی ہوئی ہوتی ہے. میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو نذیر ہوگا وہ طبعاً بشیر ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی قوم کو ڈرائیں اس کسی چیز کے عواقب سے اور وہ باز آ جائے تو اس کو بشارت نہ ملے. اب آپ دیکھتے ہیں نا کاروں کے لیے جہاں سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ بچ کے چلو، آہستہ چلو، خطرہ ہے، تو وہ ان کے لیے بشارت ہے نا. جب وہ ڈرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں حادثوں سے. تو نذیر کا طبی نتیجہ بشیر ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. حضور یہ الفرقان سے کیا مراد ہے؟ قرآن شریف کا ایک حصہ ہے الفرقان. الفرقان سے مراد ہے ایسی دلیل جو بہت غلبے والی ہو جی اور بہت طاقتور دلیل ہو، اس کو فرقان کہتے ہیں. اصل میں اس کا آغاز مادہ جو ہے فرق سے ہے، اور فرقان جو برے کھوٹے، اچھے اور برے میں تمیز، کھرے کھوٹے میں کھول کے تمیز کر دے. تو قرآن کریم اس پہلو سے الفرقان کہلاتا ہے. جی حضور اور بھی نام ہیں، الحکمہ، الذکر، الذکر وہ ساری باتیں مبین، قرآن میں موجود ہیں. تذکرہ، مصدق. ٹھیک ہے، ساری باتیں ہیں. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حضور میں مطلب پوچھنا چاہتا ہوں، ان میں کوئی خاص؟ ہر لفظ الگ الگ بول رہے ہیں، میں بتاتا جاتا ہوں. مصدق، مصدق، مصور، مصدق، مصدق. ہاں جی مصدق نے مصدق، مصدق، ہاں جی مصدق جس نے پہلے انبیاء کی بھی تصدیق کی اور اس کے علاوہ پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کی. جی سمجھے؟ جی. اور صحف مطہرہ یہ بھی آیا. کیا ہے؟ صحف مطہرہ، صحف مکرمہ. صحف مطالعہ کیا آیا ہے قرآن شریف میں؟ لفظ حضور بولیں. اس وقت میرے پاس وہ آیت تو اس وقت نہیں ہے، لیکن آیا ہے آخری سپاروں میں صحف مطہرہ. ایسے صحیفے ہیں قرآن کریم میں جی جو بہت پاک کیے گئے ہیں. جی بالکل ظاہری مطلب ہے اس کا. جی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ صورت میں ہے. میں بتا رہا ہوں مطہرہ میں نے جس کو خدا تعالیٰ نے خوب پاک و صاف کیا ہے، جی ایسے صحیفے قرآن کریم میں شامل ہیں. جی. حضور فیہا کتب قیمہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایسی تعلیم ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. ہاں جی. قرآن کریم میں تمام انبیاء کی بنیادی شریعت شامل ہے. جی ڈھانچہ سارے نبیوں کی کتابوں کا قرآن کریم میں موجود ہے. اس میں دن بدن تفصیل زیادہ ہوتی گئی وقت کے گزرنے کے ساتھ، تو قرآن کریم میں وہ ڈھانچہ مکمل ہو گیا جی اور بہت زیادہ حسین ہو گیا. جیسے ریڑھ کی ہڈی والی جانوروں کا ڈھانچہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن کتنا فرق ہے ریڑھ کی ہڈی آپ میں بھی ہے اور گائے بھینس میں بھی ہے، وہ فرق نہیں لگتا آپ کو اس میں؟ ہاں جی بالکل. ہے تو ایک ہی ڈھانچہ. جی وہ قیم ہے ڈھانچہ جو ہر ایسے زندہ وجود کو ملا ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ہو، مگر ان کی شکلیں الگ الگ ہیں، خوبیاں الگ، خوبصورتی الگ. تو قرآن کریم میں بھی وہ بنیادی چیزیں موجود ہیں جو ہر شریعت کی بنیاد میں شامل تھیں، لیکن انسان کی طرح قرآن کریم
بہت زیادہ خوبصورت کتاب بن گیا اور بہت اعلیٰ تعلیمیں اس نے حاصل کر لی خدا تعالیٰ سے. جی جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. یا چندہ وصیت وہ گراس انکم پر ادا کرنا چاہیے یا نیٹ انکم پر؟ سوال یہ ہے کہ جو چندہ ہم ادا کرتے ہیں چندہ ہم یہ وصیت یہ گراس انکم پر دینا چاہیے یا نیٹ انکم پر؟ گروس انکم اصل ہے، ورنہ بہانے بہت سے بن جاتے ہیں. نیٹ انکم کی جو بحث اٹھانے والے لوگ ہیں وہ بہت سی کٹوتیاں خود ہی کر دیتے ہیں. بعض سیکٹریاں نے مال کے متعلق بھی شکایت ملی کہ سیکٹری مال ہیں مگر چندہ ٹھیک نہیں دیتے. جب میں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا انہوں نے کہا ایک تو جو ٹیکس میرا کاٹا جاتا ہے اس کو میں وضع کرتا ہوں، پھر جو کار کا الاؤنس ملتا ہے مجھے میں اس کو وضع کرتا ہوں، پھر بچوں کا جو الاؤنس ہے میں اس کو وضع کرتا ہوں، پھر اور بہت سے انہوں نے الاؤنس بنائے. اور اگر 25,000 ماہانہ انکم تھی تو آخر پہ کٹ کٹا کے 5,000 رہ گئی. تو یہ نفس کے بہانے ہیں. کوشش ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پر چندہ دے اور اس سے نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ برکت ملتی ہے. آج ہی ایک خط مجھے اس قسم کا ایک ملا تھا بڑا دلچسپ. پہلے ایک خاندان ہے کینیڈا میں، وہ چندہ اس وقت زیادہ نہیں تھا، آمد ان کی زیادہ نہیں تھی، تو خامن بھی بیچارہ اس عورت کا بیکار تھا، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی. اس نے کہا $200 چندہ دینا ہے ہم نے. منیر الدین صاحب شمس نے بڑی دردناک تقریر کی ہے، بہت ضرورت ہے، اس لیے وہ تو آپ قرض بھی اٹھائیں تو قرض اٹھا کے دے دیں. تو انہوں نے قرض اٹھا لیا اور قرض اٹھا کے وہ چندہ ادا کر دیا. جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو اس کے فوراً بعد نوکری مل گئی اور پہلی نوکری جو چھوٹی تھی اس سے $200 زیادہ تنخواہ تھی. اللہ تعالیٰ نے نشان دکھا دیا کہ جو تم نے دیا تھا وہ تو میں نے پورا کر دیا. تو اس لیے خدا کمی کبھی بھی نہیں کیا کرتا. ہر روز کا میرا تجربہ ہے، ایسے خطوط آتے رہتے ہیں کہ جو دینی قربانی میں زیادہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کو اللہ بہت زیادہ دیتا ہے. اس لیے اس نیٹ اور گروس کی زیادہ بحث میں مبتلا نہ ہو تو بہتر ہے، اور اگر نیٹ کرنا ہی ہے تو بہت زیادہ نیٹنگ نہ کرنی شروع کر دیں. جزاکم اللہ حضور. آگے حضور دوسرا سوال یہ ہے، آج کل گردن توڑ بخار کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر میننجائٹس کے ٹیکے اسکولوں میں بھی لگائے جا رہے ہیں. گردن توڑ بخار کی ہومیوپیتھک دوائیں ہیں بہت سی، میری کتاب میں درج ہیں، وہ آپ لے لیں، جو شروع میں دے دینی چاہیے. ورنہ بعض دفعہ گردن توڑ بخار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بچہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بہت خطرناک اس کے نتائج نکلتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ شروع ہی میں جب بخار چڑھے تو اس وقت اس کو گردن توڑ بخار کی دوا دے دی جایا کرے. جزاکم اللہ حضور. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو میننجائٹس کے ٹیکے اسکولوں میں لگائے جاتے ہیں ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کیا ہمارے بچوں کو یہ ٹیکے لگوانے چاہیے یا نہیں؟ اسکولوں میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا یہ ٹیکے لگوانے کافی ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، اور اسی لیے میں اپنے بچوں کو تو بچپن میں کبھی بھی پروفیلیکٹک ٹیکے نہیں لگوایا کرتا تھا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ سب وبائی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے. نہ گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوایا ان کو کبھی، نہ انفلوئنزا کا، نہ اسی قسم کے چیچک وغیرہ کا. اور ہر وقت میرے پاس پہلے میرے گھر میں ہی برآمدے میں وہ ہومیوپیتھک ڈسپنسری بنی ہوئی تھی. ہر طرح کے مریض آتے تھے اور کوئی احتیاطی نہیں کرتی تھی مائیں. بعض دفعہ چیچک کا مریض اٹھایا ہوا اور آ کے میری گودی میں پکڑا دیا.
खसरा के तो आम किस्से चलते थे, मगर अल्लाह ताला ने फजल फरमाया और कुछ दुआ की बरकत से और कुछ बर वक्त सही दवाएं देने के नतीजे में मेरे बच्चों को हर किस्म की वबाई बीमारियों से महफूज रखा। लेकिन यहाँ अब एक मामला हुआ है, एक जर्मन मीजल्स का टीका डॉक्टर मुजीब साहब ने लगवाया, किसी और ने लगवाया था? रूटीन में लगाते हैं, हाँ रूटीन में, माफ़ करना, कसूर आपका नहीं बता रहा, वैसे बता रहा है। और मेरे नवासे को उसके नतीजे में जर्मन मीजल्स निकलाई और अब वो बेचारा पड़ा हुआ है जर्मन मीजल्स से। तो ये जो एलोपैथिक प्रोफिलैक्टिक्स हैं बड़ी क्रूड होती हैं और कई दफ़ा उन टीकों के नतीजे में बीमारी पैदा हो जाती है जिस बीमारी को दूर करने के लिए वो टीका लगाया जाता है, ज़्यादा क्रूड हो जाता है टीका। तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, कोशिश करें कि होम्योपैथिक प्रोफिलैक्टिक भी लगा लें। अगर एलोपैथिक प्रोफिलैक्टिक लगाना है तो कोई उस पर कोई गुनाह तो नहीं है, वो भी करके देख लें। जज़ाकुमुल्लाह हुजूर। अब ये बच्चियों की तरफ से सवाल हैं। सवाल अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। बच्चियों ने हाँ करें। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवीदुल फतेह। मेरे पास एक सवाल है कि हुजूर दुनिया में सबसे पहला जानवर कैसे पैदा हुआ? सबसे पहला जानवर कैसे पैदा हुआ? सबसे पहला जानवर खुदा ताला की तकदीर से मिट्टी से पैदा हुआ और ये मुहिम्मा साइंसदान हल नहीं कर सकते, बहुत ज़ोर मारते हैं, मगर ऐसा हैरत अंगेज़ निज़ाम है कि उस पर अक्ल दंग रह जाती है। वो मादा जो केमिकल इंसान की ज़िंदगी की पैदाइश के लिए ज़रूरी थी वो सबसे पहले समंदर के पानी में पैदा हुई, मगर उसकी मुश्किल ये थी कि वो पानी में पैदा होती थी और पानी में ही वापस अपने असल अज्जा की तरफ लौट जाती थी और वो मादा जो था वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था, जो ज़िंदगी के इब्तदाई खुलियों के ज़रिए ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह ताला की तकदीर ने एक हैरत अंगेज़ काम दिखाया कि समंदर ने ऐसे मादे को उछाल के बाहर फेंक दिया और एक जगह पड़ के वो खुश्क हो गया और वो जो पानी का ख़तरा था कि दोबारा फिर उसको असल अज्जा में तब्दील कर देगा, वो ख़तरा दूर हुआ और फिर धूप की शिद्दत की वजह से वो जो मिट्टी थी उसकी पानी की फेंकी हुई जगह मिट्टी पे पड़ी थी, जो यानी पानी जो मिट्टी में पड़ गया था, मिल गया था, मिट्टी में तहें बन गई और इतनी तहें बनी कि अक्लदंग हो जाती है कि कैसे तहें बनी। 1 इंच मुरब्बा मिट्टी में गोया 1 एकड़ या इससे भी ज़्यादा ज़मीन की तह बन गई, यानी तहों को अलग करके अगर साथ साथ बिछाएं तो इतने बड़े रकबे में फैल जाती है और उसमें उस मादे ने तरक्की की और इर्रिवर्सिबल, जिसको रिएक्शन कहते हैं केमिस्ट्री में, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में एक ऐसा मादा बन गया जिसको समंदर में जब वापस फेंका गया, यानी लहरें आईं और उसको समेट के वापस ले गईं, तो फिर तरक्की शुरू हो गई और उसी मादे से फिर सबसे पहले ज़िंदगी का वजूद हुआ है। बाकी ये लंबी कहानी है कि फिर वो सेल्स कैसे बने, किस तरह उस मादे के नतीजे में बिलाखिर क्रोमोसोम्स पैदा हुए, जीन्स पैदा हुई, बहुत मुश्किल मसला है। बहुत ज़ोर मारते हैं साइंसदान, वे कह देते हैं इर्तिक़ा इर्तिक़ा। इर्तिक़ा तो हुआ, मगर हुआ किस तरीके से? इर्तिक़ा से इनकार नहीं, मगर इर्तिक़ा कैसे हुआ? जितने भी ये मादे हैं जीन्स वगैरह के या दूसरे मादे, इनकी
ارتقائی شکل ایک بیان کرتے ہیں، آخر تک یہ ترقی کرتے 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 فلاں جگہ پہنچ گیا. لیکن تعجب کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو زندگی کی بقا کے لیے ہے وہ کلوروفل ہے، اور کلوروفل کا کوئی ارتقاء سائنسدان پیش نہیں کر سکتے. کلوروفل بہت ہی کمپلیکیٹڈ مادہ ہے، اتنا زیادہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. روشنی کے عمل سے جتنی چیزیں بھی بنتی ہیں مادہ یعنی زندگی پیدا کرنے والی، وہ ساری کلوروفل کے عمل سے بنتی ہیں. اور کلوروفل ایک ایسا کمپلیکیٹڈ مادہ ہے جو از خود بن سکتا ہی نہیں، اور اس کے کوئی ارتقائی ہسٹری نہیں ہے. ویسے میں نے اپنی کتاب ریولیوشن میں ایک یہ چیلنج بھی کیا ہوا ہے سائنسدانوں کو، آج تک اس کا کوئی حل تجویز نہیں کیا انہوں نے، کلوروفل کا ارتقاء کیسے ہوا. تو یہ زندگی کا آغاز جو ہے یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، مگر سب سے پہلے جو زندگی دکھائی دینے لگی ہے جانوروں کی صورت میں، اس کو امیبا کہا جاتا ہے. یعنی ایسا بیکٹیریا کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. امیبا ایک ایسا ابتدائی جاندار ذرہ ہے جس میں کوئی بھی سیکشول ریپروڈکشن نہیں تھی، یعنی جنسی طریقے پر وہ ڈبل نہیں ہو سکتا تھا، اور آدھا بیچ میں سے کاٹا جاتا تھا، 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا، اور اس کے نیوکلیس بھی 2 حصوں میں چلے جاتے تھے، اور وہ دونوں حصے انڈیپینڈنٹ پھر ترقی کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ایک وجود کے طور پر ختم ہو جاتا تھا. تو پھر آگے بہت لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے اندر سے چھوٹا مادہ، ایک چھوٹا سا ذرہ انہی کی شکل کا پیدا کرنا شروع کیا جو دوسرے کے پیٹ میں گھس جاتا تھا، اور اس میں پل کر پھر وہ بڑا ہو جاتا تھا. تو اس سے سیکشول ریپروڈکشن کا آغاز ہوا ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اور گہرا معاملہ ہے. مگر جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، یہ اس سے ایک مراد ہے کہ تم ایک واحدہ نفس کی طرح تھے، ایک ہی تھا، اس میں نہ کوئی سیکس تھی، نہ میل نہ فیمیل، اور اسی سے زندگی کا آغاز ہوا. پھر رفتہ رفتہ خدا نے پھر جب تمہیں نر و مادہ میں تقسیم کیا تو اس کے بعد پھر انسان وجود میں آیا ہے. چھوٹی سی بچی ہے، سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ آ گئی ہے؟ اچھا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس جنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتے ہیں، جنگ سے تو پھر تمام حاجیوں کو خطرہ ہوگا جو وہاں جاتے ہیں، اس لیے 4 مہینے امن کے خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جن دنوں میں حج ہوتا ہے، حج سے واپسی ہوتی ہے، اور بڑا سخت گناہ ہے اس وقت تیر چلانا، جانور کو مارنا بھی تیر سے منع ہے. آپس کی جنگ تو ایک خطرناک چیز ہے. اچھا، اب ایک سوال کا وقت مشکل رہ گیا باقی، اور وہ میں ایک دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، جن کا نام ہے محمد لقمان صاحب. ان کے سوال پر میں نے ربوہ لکھا تھا کہ اس کی تفصیل معلوم کریں. میں نے کسی مجلس میں غلطی سے لا علمی کی بنا پر یہ کہہ دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا رواج بعد میں ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی وجہ سے میرا علم بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا چلا جاتا ہے. چنانچہ مختلف روایتیں جو دیکھی گئی ہیں ساری پڑھنے کے شاید وقت نہ ملے، مگر ان میں یہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ رواج نہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے، نہ حضرت اسماعیل رضوان اللہ علیہ سے شروع.
علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، بلکہ بعد کے زمانے میں کسی نے یہ رواج ڈالا اور عربوں کو یہ بہت پسند آیا اور باقاعدہ خانہ کعبہ پر کپڑا چڑھایا جانے لگا۔ بعض دفعہ چمڑے کا بنا ہوا کپڑا کافی محنت سے بنایا جاتا تھا، بعض دفعہ اچھے خوبصورت کپڑے کا وہ غلاف بنا کر چڑھایا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ روایت بھی بن گئی کہ وہ سیاہ رنگ کا ہو جیسا کہ آج کل ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو ختم نہیں فرمایا بلکہ جاری رکھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں اب یہ سنت بن گئی ہے۔ شروع کرنے والوں کی تو سنت نہیں کہی جا سکتی، مگر ایک نیک سنت کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، پہلوں کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت میں بھی اسی طرح جاری رکھا۔ بعض کہتے ہیں پہلا شخص جس نے یہ شروع کیا تھا اس کا نام عدنان تھا۔ واقدی بھی کہتے ہیں کہ جہالت میں رسم جاری ہوئی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا۔ ایک یمنی کپڑے کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ چڑھایا گیا تھا۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے، جس کی قطعی روایت کوئی نہیں، کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، مگر اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ سند والے روایتیں جتنے ہیں وہ عدنان کے متعلق اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاف چڑھائے ہیں ان میں ایک یمنی کپڑے کے غلاف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قباتی ایک قسم کا مصری کپڑا چڑھایا تھا۔ بعض حدیث کی کتابیں لکھنے والوں نے یا تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں مختلف باب باندھے ہیں اور کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک باب ہے جو محمد بن عبداللہ بن احمد ازرقا کی کتاب سے لیا گیا ہے، اس میں ہے ذکر من کسل کعبہ فی الجاہلیت، اس کا ذکر جس نے کعبہ کو جاہلیت کے زمانے میں غلاف چڑھایا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل والی روایت علماء نے شوقیہ بیان کی ہوئی ہے، ورنہ وہ جاہلیت کا زمانہ تو نہیں تھا جب حضرت اسماعیل نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا ہو۔ ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ ہے کہ ایک شخص تھا اسد حمیری جو طبہ میں سے تھا، وہ اس کو لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق اس کو برا بھلا کہنے سے اس لیے منع کیا کہ اس کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا تھا۔ بہرحال بہت لمبی حدیثیں ہیں اور ان کا تفصیلی ذکر ضروری نہیں ہے، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھانا اب سنت بن چکا ہے، اس سے پہلے سنت نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھانے کے بعد اب یہ غلاف چڑھانا ایک بہت مقدس سنت ہے
اور وہ کپڑا بھی اس کے ٹکڑے پتہ نہیں کہاں سے مل سکتے ہیں، وہ یقیناً بابرکت ہوگا. ٹھیک ہے، اذان